بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی القدر، اللہ رب العزت کا فضل و کرم، فضل و احسان، جس نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں یہ بابرکت محفل پاک نصیب کی ہے، اور اس محفل پاک کے فیوزات اور برکات سے ہم اپنے ظاہر و باطن کو منور و معطر کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت تا دم زیست ایسے روحانی، نورانی، ایمانی، ایقانی لمحات ہمیں نصیب کرے، اور انہی لمحات پر ہمارا خاتمہ بھی فرمائے، اور اسی ذکر پر ہمیں قیامت کے روز اٹھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، تصوف ایک ایسی حقیقت ہے جس حقیقت سے کوئی بھی انسان انحراف نہیں کر سکتا۔ جس طرح سورج کا انکار ممکن نہیں، اسی طرح تصوف کا انکار بھی ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ تصوف کو سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ حضرت شیخ ابو العباس رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہت بڑی بات کہی ہے، وہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی پہچان آسان ہے، ولی کی پہچان مشکل ہے۔ بہت بڑی بات کہی انہوں نے کہ جسے نہ دیکھا جا سکتا ہے، نہ سنا جا سکتا ہے، نہ چھوا جا سکتا ہے، جو حواس خمسہ سے بالا تر ہے، اس خالق و مالک، اس رازق اور پالنہار کے متعلق حضرت شیخ ابو العباس رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی پہچان آسان ہے، ولی کی پہچان مشکل ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ ولی ہم جیسا ہے، وہ کھاتا پیتا ہماری طرح ہے، سوتا جاگتا ہماری طرح ہے، چلتا پھرتا ہماری طرح ہے، لیکن ہے اللہ کا برگزیدہ بندہ، ہے اللہ کا محبوب بندہ، ہے اللہ کا مقبول بندہ، ہے ولی کامل۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں، ایک حدیث پاک کوٹ کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جہاں 40 صاحبان ایمان جمع ہو جائیں، یا 100 ایک روایت میں آتا ہے کہ صاحبان ایمان جمع ہو جائیں، ان میں سے ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے، ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوتا ہے، ایک اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے، ایک اللہ کا مقبول بندہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، 40 صاحبان ایمان جمع کرو، 100 صاحبان ایمان جمع کرو، اور ڈھونڈو کہ اللہ کا ولی کون ہے۔ پوری عمر لگے رہو گے، لیکن اللہ کے ولی کو ان 40 افراد میں سے ڈھونڈ نہیں سکو گے، ان 100 افراد میں سے ڈھونڈ نہیں سکو گے۔ شاید تم اسے اللہ کا ولی سمجھو جو اللہ کا ولی نہ ہو، اور جسے اللہ کا ولی نہیں سمجھ رہے شاید وہی اللہ کا ولی ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس لیے ولی کی پہچان مشکل ہے کہ ولی ہم جیسا ہے، کھاتا پیتا ہم ہماری طرح ہے، وہ سوتا جاگتا ہماری طرح ہے، وہ چلتا پھرتا ہماری طرح ہے، لیکن اللہ اکبر، اللہ کی پہچان آسان اس لیے ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے، یقین ہے کہ وہ ذات و صفات کے لحاظ سے اعلیٰ ہے، ذات و صفات کے لحاظ سے اعلیٰ ہے۔ وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، ہمارا پالنہار ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، بڑا خوبصورت ارشاد انہوں نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنے ولی کو اپنی رحمت کی چادر میں چھپایا ہوتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ، اپنے محبوب، اپنے مقبول بندے کو، اپنے ولی کامل کو اپنی رحمت کی چادر میں چھپایا ہوتا ہے، سوائے اس کے محرم کے اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اور اس کا محرم خود اللہ ہے، خود خالق و مالک، رازق اور پالنہار ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مکتوبات امام ربانی میں حضرت مجدد صاحب، مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں،
حضرت شیخ ابو العباس رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا نا کہ ولی کی پہچان مشکل ہے، اور ہم جسے دیکھ کر ولی سمجھ رہے ہوں شاید وہ ولی نہ ہو، شاید وہ اللہ کا مقبول بندہ نہ ہو، شاید وہ اللہ کا محبوب بندہ نہ ہو، شاید وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ نہ ہو، لیکن جسے ہم ایک دنیا دار سمجھ رہے ہیں شاید وہی اللہ کا مقبول بندہ ہو، شاید وہی اللہ کا محبوب بندہ ہو، شاید وہی اللہ کا برگزیدہ بندہ ہو، شاید وہی ولی کامل ہو۔ آپ ایک بڑا خوبصورت واقعہ کوٹ فرماتے ہیں اور اپنی آپ بیتی بیان فرماتے ہیں، نیرودات بیان فرماتے ہیں۔ مکتوبات امام ربانی میں آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، ایک شخص جو بڑا منہمک ہو کر بڑے انہماک سے ڈوب کر اللہ کے گھر کا طواف کر رہا تھا، اس کے ذکر میں مشغول تھا، اس کی یاد میں مشغول تھا، ڈوبا ہوا تھا۔ جب میں نے اس کے دل پر نگاہ کی نا، اللہ والے دل پر نگاہ کرتے ہیں، اللہ والے ظاہر کو نہیں دیکھتے، وہ باطن کو دیکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کے دل پر نگاہ کی تو ظاہری طور پر تو وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، لیکن اس کا دل دنیا میں گم تھا، اس کا دل دنیا میں گم تھا۔ ظاہر اس کا بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، لیکن اس کا دل، اس کا باطن دنیا میں گم تھا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ ایک اور شخص کو دیکھا، اللہ اکبر، جو کہ بازار میں کھڑا روپے گن رہا تھا، درہم و دینار گن رہا تھا، پاؤنڈ گن رہا تھا، بظاہر وہ دنیا میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا تھا۔ جب اس کے دل پر نگاہ کی تو ظاہری طور پر تو وہ دنیا میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا تھا، لیکن جب دل پر نگاہ کی تو اس کا دل اللہ کی رضا سے منور تھا۔